بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا شروع ہو یا آپ نے یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں، البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ ابن جرجہ نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بالکل اسی طرح حدیث سنی تھی جس طرح مجھے عطا نے خبر دی تھی، البتہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ کا نام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہو گئے، ان کی صورتیں منسوخ ہو گئیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ چوہوں کے سامنے جب اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے نہیں پیتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، اور اگر بکری کا دودھ رکھا جائے تو پی جاتے ہیں۔ پھر میں نے یہ حدیث کعب ابحار سے بیان کی تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کیا واقعی آپ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ کئی مرتبہ انہوں نے یہ سوال کیا، اس پر انہوں نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تو پھر کس سے؟ کیا میں تو رتا پڑا کرتا ہوں کہ اس سے نقل کر کے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ چھپکلی کے متعلق فرمایا کہ موذی جانور ہے، لیکن میں نے آپ سے اسے مار ڈالنے کا حکم نہیں سنا تھا، اور سعد بن ابی وقاص بتاتے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سانپ کے سر پر 2 نقطے ہوتے ہیں انہیں مار ڈالا کرو کیونکہ وہ اندھا بتا دیتے ہیں اور حمل کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ابو اسامہ کے ساتھ اس کو حماد بن سلمہ نے بھی روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بردہ سانپ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور حمل کو ساقط کر دیتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سانپوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے لگے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دیوار گروائی تو اس میں سے ایک سانپ کی کنجلی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ سانپ کہاں ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تلاش کیا اور وہ مل گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو، میں بھی اسی وجہ سے سانپوں کو مار ڈالا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے یا سفید سانپوں کو نہ مارا کرو، البتہ دم کٹے ہوئے سانپ کو جس پر 2 سفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کو مار ڈالو کیونکہ یہ اتنا زہریلا ہے کہ حاملہ کو گرا دیتا ہے اور آدمی کو اندھا بنا دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سانپوں کو مار ڈالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ کو پتلے یا سفید سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور موذی ہیں، انہیں حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے تو حل میں بطریق اول ان کا مارنا جائز ہوگا: چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹ لینے والا کتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حالات احرام میں بھی مار ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں: بچھو، چوہا، کاٹ لینے والا کتا، کوا اور چیل۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے برتنوں کو ڈھانک لیا کرو، مشکیزوں کے منہ کو باندھ لیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روح زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ موذی چوہا بعض اوقات جلتی بتی کو کھینچ لیتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتا ہے۔ ابن جرجہ اور حبیب نے بھی اس کو عطا سے روایت کیا ہے۔ اس میں جنات کے بدلے شیاطین مذکور ہیں۔ مقام منع میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آیت والمرسلات عرفہ نازل ہوئی۔ ابھی ہم آپ کی زبان مبارک سے اسے سن ہی رہے تھے، ایک بل میں سے ایک سانپ نکلا، ہم اسے مارنے کے لیے جھپٹے لیکن وہ بھاگ گیا اور اپنے بل میں داخل ہو گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہارے ہاتھ سے وہ اسی طرح بچ نکلا جیسے تم اس کے شر سے بچ گئے۔ اور جہجیہ نے اسرائیل سے روایت کیا، ان سے حماش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور کہا کہ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس صورت کو تر و تازہ سن رہے تھے، اور اسرائیل کے ساتھ اس حدیث کو ابو عوان نے مغیرہ سے روایت کیا، اور حفصہ بن غیاث اور ابو معاویہ اور سلیمان بن کرب نے بھی حماد سے روایت کیا ہے۔ ان سے ابراہیم نے، ان سے اسودہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک عورت ایک بلی کے سبب سے دوزخ میں گئی، اس نے بلی کو باندھ کر رکھا، نہ تو اسے کھانا دیا نہ ہی چھوڑ کر وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی جان بچا لیتی۔ عبد الاعلیٰ نے کہا اور ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے سائے میں اترے، وہاں انہیں کسی ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے حکم دیا ان کا سارا سامان درخت کے تلے سے اٹھا لیا گیا، پھر چونٹیوں کا سارا چھتا جلوا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی بھیجی کہ تم کو تو ایک ہی چونٹی نے کاٹا تھا، فقط اسی کو جلانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین و اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔